अस्सलाम वालेकुम। वहीद जदून। सुबह का खूबसूरत वक्त है और हमेशा जब इंसान सुबह उठता है तो इंसान के ज़हन में बड़ी खूबसूरत थॉट्स आते हैं। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर तो मैं कैसे अपनी जॉब करूँगा। हमारे यहाँ ये क्वेश्चन किया जाता है मुख्तलिफ लोगों से कि अगर आप इफ़ यू विल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, व्हाट आर यू गोइंग टू डू। तो हर कोई कहता है कि कोशिश ज़्यादातर होता है कि मैं लटका दूंगा, मैं उड़ा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा और मैं फलाना सिस्टम ठीक कर दूंगा। लेकिन जब वो जॉब लेता है तो वहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो होता है। इस मुल्क के अंदर जितने भी लोग रहते हैं सब इस मुल्क के बाशिंदे हैं। हम किसी को उड़ा नहीं सकते, हम किसी को मार नहीं सकते क्योंकि हमें हक नहीं है इस चीज़ का। हम क्या कर सकते हैं, हम करेक्ट कर सकते हैं, हम बैठ के बात कर सकते हैं, हम उस ग्रेड को ख़त्म कर सकते हैं और जो भी आदमी अपने लिमिट से एक्सेस करे उसको हम स्टॉप कर सकते हैं। हम इदारों में बैलेंस पैदा करना चाहते हैं ताकि इदारे अपनी हद तक पूरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं बनस्बत ये कि वो पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बने। तीन डिपार्टमेंट हैं जिसके ऊपर मेरा ख्याल है कि कोई भी आने वाला हुक्मरान है उसको काम करना चाहिए। हेल्थ, एजुकेशन एंड लॉ एंड ऑर्डर, ये तीन बेसिक चीज़ें हैं। इसको मुल्क के अंदर सबसे पहले सही होना चाहिए क्योंकि आप जब एजुकेशन के अंदर जाएंगे नए रास्ते, नई मंजिलें, नए विजन्स, नए टारगेट, ये सारे के सारे आपको मिलेंगे और आप तरक्की की राह पे कामयाब होंगे। आपका बच्चा सेहतमंद होगा, वो खुल के सोच सकेगा, उसको तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा कि अगर कोई ज्यादती करता है तो उसको जस्टिस मिले, रात को अपने घरों में सुकून की नींद सोएं। ये नहीं है कि कोई आएगा और आपको रॉब करके चला जाए। उसके बाद जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा अपने मुल्क के अंदर आम लोगों के अंदर फैलाना है और बताना है वो है नेशनल डिग्निटी। अपने मुल्क की इज्जत करना, अपने मुल्क में बनी हुई चीज़ों की इज्जत करना, अपने मुल्क की हिफाजत करना, अपने मुल्क को खूबसूरत बनाना। कोई भी पार्टी है, कोई भी ग्रुप है जो किसी भी इलाके को रिप्रेजेंट करता है और लोग उसको फॉलो करते हैं, उसको इज्जत के साथ, तकरीम के साथ उसकी नुमाइंदगी ज़रूर देना। ये नहीं है कि आप जाके कहें नहीं जी यू कांट डू इट, हम कर सकते। तनकीद ज़रूर लेनी चाहिए क्योंकि उससे इंसान करेक्ट होता है, लेकिन कोई चीज़ जो किसी की इज्जत नफ्स खराब करे इज़ नॉट गोइंग टू बी एक्सेप्टेबल। बैरूनी मुल्क के साथ, बैरूनी ममालिक के साथ जो ताल्लुक आते हैं
اس کو بہتر بنانا، دوسروں کے معاملات میں انٹرفیئر نہ کرنا، اپنی نیشنل ڈگنیٹی پہ کمپرومائز نہ کرنا، نئے راستے تلاش کرنا، اپنے ملک کے اندر جو ریسورسز ہیں، جو وسائل ہیں، ان کو بروئے کار لانا، اور اپنے مسائل کو اپنے وسائل کے ساتھ میچ کرنا، ڈپینڈنٹ نہیں ہونا، لوگوں کے اندر کام کی اویئرنیس پیدا کرنا، نئی لیڈرشپ کو انکریج کرنا، اور اسپیشلی لیڈرشپ پرائمری سطح سے شروع کرنا۔ کوئی بھی آدمی سرو کرنا چاہتا ہے، اس کو چانس دینا، لیکن وہ پروف کرے کہ whether he is getting a job and end of the day he is going to finish the job. جو ہمارے سینئر لوگ ہیں، جو ہم سے پہلے سرو کر چکے ہیں، ان کو اپنے تھنک ٹینک میں رکھنا، تاکہ ان کی ایڈوائزز لینا، ان کے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھانا۔ جتنے بھی سیکٹرز ہیں، چاہے وہ میڈیا ہے، فنکار ہیں، سائنٹسٹ ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، یا آپ کا کرافٹ مین ہے، ان کو سپورٹ کرنا۔ اپنے ملک کی ڈیلائٹ تصویر پیش کرنا۔ کوئی بڑے سے بڑا مسئلہ ہو جائے ہمارے ملک کے اندر، اس کو ہم نے خود حل کرنا، دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ نہیں۔ دنیا کے کسی بھی خطے میں اگر کوئی پرابلم ہو جائے، ہمارے جتنے ریسورسز ہیں، جہاں تک ہم کوشش کر سکتے ہیں، ان کا ہاتھ پکڑنا، ہیلپ کرنا، خواہ وہ آپ کا دشمن ملک ہی کیوں نہ۔ نظام عدل قائم کرنا۔ ہمارے پاس دو چیزیں بڑی خوبصورت ہیں، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ اسلام کے نام پہ بنا ہے۔ ایک ہمارے پاس قرآن مجید ہے، اور دوسرے ہمارے پاس سیرت نبوی ہے۔ اس سے بڑا کوئی اگزامپل نہیں ہے۔ دوسرے مذاہب کا احترام کرنا، مینارٹیز کو برابر کا حق دینا، ایجوکیشن کے لیے چاہے وہ غریب کا بچہ ہے، امیر کا بچہ ہے، اگر وہ پڑھنا چاہتا ہے اور وہ آگے جانا چاہتا ہے، اس کے لیے راستے کھولنا، کانفیڈنس پیدا کرنا، اپنے لوگوں کو امپاورڈ کرنا۔ اور کوئی بھی بڑے سے بڑا مسئلہ ہو جائے، اس کو ٹیبل پہ بیٹھ کے میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ حل کرنا۔ کوئی بھی ٹربل میکر ہے جو ٹربل کر رہے ہے، اگر وہ کریکٹ ہو سکتا ہے اس کو کریکٹ کرنا، اگر وہ کریکٹ نہیں ہوتا تو اس کو ریموو کرنا، اپنے بارڈرز کو سیکیور کرنا۔ آئی تھنک دس از دا بیسٹ پالیسی ٹو رن ون نیشن۔ ہمارا ملک اسلام کے نام پہ بنا ہے اور اسلام کے مطابق بنا ہے۔ یہ دنیا کی واحد مملکت ہے جو اسلام کے لیے بنی ہے، اسلام کے نام پہ بنی ہے۔ اس کو پروف کرنا، یہ نہیں ہے کہ ہم نے ملک اسلام کے نام پہ بنایا اور ہم تمام وہ چیزیں کریں جو ہمارے اسلام کے خلاف
ملک کے اندر کوئی بھی چیز ہے جو نیشنل ایسٹ ہے اس کی حفاظت کرنا، اس کو بہتر بنانا. اینی وے دس واٹ آئی تھنک ایز اے مائٹ. کئی چیزیں میں رہ گئی ہوں جو نہ کہہ سکوں. پروٹیسٹ از اے ویری گڈ تھنگ، کیونکہ بچہ بھی جو ہوتا ہے جب وہ اپنی ماں سے دودھ مانگتا ہے، اسے بھوک لگی ہوتی ہے تو وہ روتا ہے، اس کا مطلب وہ پروٹیسٹ کرتا ہے. اب ماں کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرا بچہ بھوکا ہے. اور میرا خیال ہے سویلائزڈ معاشرے کے اندر فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن کا ہونا بہت ضروری ہے، لیکن اس کے اندر بھی آپ اپنے لمٹ مت ایکسیڈ کریں. جب آپ اپنی لمٹ ایکسیڈ کرتے ہیں تو چیزیں خراب ہونا شروع. دا لائف از اے گفٹ آف اللہ جی. یہ زندگی اللہ نے ایک تحفہ دیا. اللہ نے انسان کو بڑے مان کے ساتھ بنایا، تو ہماری رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ جب ہمارے اللہ جی نے ہمیں مان سے بنایا تو ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں کی تعمیل کریں، اللہ کا رزق کھائیں، بیلنس رہیں، ایکسرسائز کریں، اپنے ارد گرد اچھی اویئرنیس پیدا کریں. سو دس واٹ آئی تھنک. اینڈ آئی تھنک ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں پاکستان کے اندر، چاہے وہ کسی سیاسی جماعت سے ہیں، مذہبی جماعت سے ہیں، استاد ہیں، علماء ہیں، ایون کوئی عام آدمی بھی ہے، اس کی بات کو ضرور سنا کریں. کیا پتہ وہ ایک ویلڈ بات کر رہا ہو جس سے ہمارے ملک کو، ہمارے معاشرے کو فائدہ پہنچے. دنیا میں کہیں پہ بھی ناانصافی ہو رہی ہے، اس کے بارے میں بات ضرور کریں، کوشش ضرور کریں. دو لوگوں کے درمیان میں تصادم ہے، کوشش کریں آپ ان کے درمیان میں صلح کروائیں. آئی نو آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ یار یہ دیز تھنگس آر ٹو پرفیکٹ، بٹ اینڈ آف دا ڈے آپ کسی بھی بیلنس نیشن کو دیکھیں، ان کے اندر یہی چیزیں ہوتی ہیں جو ان کو بیلنس رکھتی ہیں اور اس ملک کے لوگ خوشحال ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے بڑے رنگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے ایکسپلور کرنے کے لیے. یہ نہیں ہے کہ ہم پاسٹ ڈسکس کریں اور اس کے اندر سے کانٹروورشل چیزیں لے کے آئیں اور اس کے اوپر مارا ماری کریں. It's time to learn. It's time to live. It's time to do a right thing. کیونکہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ایک عام آدمی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوتی، ہوتی بھی ہے تو انفلوئنسز اتنے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے دل کی بات نہیں کر سکتے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کوئی لیڈر بن جائے یا کوئی تائکون بن جائے، ہم اس کا بت بنا لیتے ہیں، اس کے ویژن کو فالو نہیں کرتے، بلکہ ہم اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہم بھی اس طرح کے گرو گھنٹال بن جائیں. کسی پارٹی میں کوئی ایک ورکر سے لے کر اوپر کی سطح کا لیڈر تک تمام آدمی برابر ہوتے ہیں. ہر ایک کی ایک نہ ایک جاب ہوتی ہے جس کو وہ کرتا ہے. کوئی علاقائی بیس پہ کرتا ہے، کوئی صوبائی بیس پہ کرتا ہے، کوئی محلے کی بیس پہ کرتا ہے. میرا خیال ہے کہ ہر کارنر کے اندر جو آدمی ہے وہ اپنی جاب سے ہی کر لے. اینڈ آف دا ڈے وین ہی از گوئنگ ٹو لیو دس ورلڈ تو اس کے ریوارڈ سیم ہوں گے. So this is my morning and I was thinking this and I said I'm going to share this. If
I'm a Prime Minister of Pakistan, if I'm a President of Pakistan, if I got a chance, I think this is what I'm going to do. This what I saw it, and this what I learned. Allah ji give us a right path. Allah ji give us a right vision. Allah ji give us strength, patience, acceptance, and love, so we can spread the love. Allah ji, thank you. एंड मेरे भाइयों बहनों, खुश रहें। और मुझे नहीं पता कौन मेरी बात को सुनेगा नहीं सुनेगा, लेकिन जो दिल की बातें हैं वो दिल चाह रहा था कि आपसे करें। और प्लीज़ कभी कभी शेयर करें, और इसके अंदर आप अपने कमेंट्स ज़रूर दिया करें, और सब्सक्राइब भी कर दिया करें, बेल आइकॉन को भी दबा दिया करें, ताकि उससे ये होगा कि अगर कोई और अच्छी चीज़ दिल में आती है तो एटलीस्ट वी कैन शेयर। और इसके अलावा हर आदमी के पास ये चांस है इस वक्त सोशल मीडिया कि वो अपने दिल की अच्छी बात कह सकता है। अस्सलाम वालेकुम।